دوستوں آخر پوری دنیا کو جس بات کا انتظار تھا وہ بات اب ہو گئی ہے۔ مودی سرکار اور فوج نے کلیئر طور پر کہہ دیا کہ وہ چین کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، چین کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور چین کے ساتھ لڑنے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے وائی کے جوشی نے کتنا بڑا بیان دیا ہے اور بھارت کے ایک بہت مشہور میگزین جس کو فورس میگزین کہا جاتا ہے، جو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھارتی فوج کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہی نکالا جاتا ہے، اس کے جو ایڈیٹر ہیں پروین سوامی، انہوں نے بھی کتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور کس طرح پوری بھارتی عوام کو انتہائی دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر نہ طاقت ہے اور نہ بھارتی فوج لڑ سکتی ہے، اور کیا کچھ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج میں کتنی ناکامیاں ہیں۔ یہ سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مودی سرکار اور فوج جب سے لداخ کے مقام پر لڑائی ہوئی اس وقت سے بھارتی عوام کو دھوکے دے رہی تھی کہ جی یہاں پر کوئی چین کا فوجی نہیں آیا، بلکہ یہاں پر تو پاکستانی فوجی آئے تھے اور وہ چین کی وردیاں پہن کے آ گئے تھے اور ہمارے کوئی فوجی نہیں مرے تھے اور ہم نے چین کے بہت زیادہ فوجی مار دی۔ یعنی کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، اور بھارتی فوج نے یہ بھی کہہ دیے اب تو کہ وہ نہ تو چین کے خلاف ایکشن لیں گے اور نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ یا طاقت ہے، بلکہ آنے والے وقت میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ آنے والے وقت میں ان کی ناکامی مزید بڑھ جائے گی، ان کی ناکامی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے اور وہ کسی قسم کی کوئی جیت اپنے نام نہیں کر سکیں گے۔ چین کا سفارتی عملہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے، اور دوسری طرف چین کے ساتھ بھارت کے جتنے بھی مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں، فوجی مذاکرات بھی، سفارتی مذاکرات بھی، اور اب چین جو ہے اس نے کھلم کھلا جیسے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم بھارتیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو اب بھارتیوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمیں واقعی یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ طاقت ہے اور نہ ہمارے فوجی اتنا لڑ سکتے ہیں۔ اب آگے جو وقت آ رہا ہے، جیسے جیسے سردیاں تیز آتی جائیں گی تو آپ جانتے ہیں کہ اس پہاڑی سلسلوں کے اوپر برف باری گرنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور اکتوبر سے مارچ تک تو ناظرین وہاں پر بھارت سے جتنے بھی راستے جاتے ہیں، جتنے بھی روٹس جاتے ہیں لداخ، وہ سبھی بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ بند ہو جائیں گے تو وہاں پر بھارتی فوج کو سامان نہیں ملے گا، بھارتی فوج کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، ایون ان کو پینے کے لیے پانی تک نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں وہاں ان کا رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اب بھارتی فوج وہاں رہتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر بھارتی فوج کو کتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں ناظرین کہ جہاں وہاں پیٹرول پہنچانا پڑے گا، وہاں کھانا پہنچانا پڑے گا، وہاں وردیاں پہنچانی پڑیں گی، وہاں شوز پہنچانے پڑیں گے، وہاں فروٹ پہنچانے پڑیں گے، وہاں پر ہر وہ چیز پہنچانی پڑے گی، لکڑیاں پہنچانی پڑے گی جو وہاں پر رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان سب سامانوں کو وہاں، ان سب چیزوں کو وہاں پہنچانے کے لیے اکتوبر سے مارچ تک، یعنی کہ یہ جتنے بھی مہینے ہوں گے اگر وہاں پر بھارتی فوجی رہتے ہیں تو ان کے اوپر یہ جتنا بھی خرچہ آئے گا تو اس کا اگر حساب لگایا جائے ناظرین تو وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اکتوبر سے مارچ تک اگر ایک بھارتی فوجی لداخ یا گلوان گھاٹی میں رہتا ہے، جیسے کہ پہلے وہ نیچے آ جاتے تھے لیکن اس بار حالات خراب ہے اور اگر وہ وہاں پہ رہتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھارتی 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا، اور اگر 40,000 فوجی وہاں رہتے ہیں، کیونکہ بھارت کا یہ پلان تھا کہ وہاں پر 40,000 فوجی رکھے گا، اور اگر 40,000 وہاں فوجی رہتے ہیں بھارت کے تو پاکستانی تقریباً 225 ارب روپے بنیں گے۔ یعنی کہ کتنی بڑی یہ ایک پیسہ ہوگا، کتنا بڑا یہ خرچ ہوگا جو بھارتی فوج پر ہوگا، اور بغیر کسی وجہ کے ہوگا کیونکہ انہوں نے لڑنا تو ہے نہیں۔ مودی حکومت ویسی ڈری ہوئی ہے، بھارتی فوج ویسی ڈری ہوئی ہے کہ ان کے فوجی مر گئے تھے اور انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف اگر ان کو یہاں پر نہیں رکھا جاتا تو پھر تو چینیوں کی جیت واضح ہو جائے گی اور بھارتیوں کی شکست پوری دنیا دیکھ لے گی، اور اگر وہاں پر رہتے ہیں تو ان کا رہنا وہاں ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا خرچہ وہاں پر آئے گا، اور اس سے ڈبل خرچہ تو کرپشن میں چلا جائے گا کیونکہ بھارتی فوج کرپشن ہی بڑی کرتی ہے۔ بھارتی فوج جتنے بھی معاہدے کرتی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، مودی حکومت جتنے بھی دفاعی معاہدے کرتی ہے ان میں سے بہت زیادہ تو اپنا 50% زیادہ تو اپنا کمیشن رکھتے ہیں۔ یعنی کہ بھارتی فوج اور بھارتی حکومت جو ہے مودی، وہ عوام کو صحیح طریقے سے لوٹتے ہیں، اپنے دفاع کے نام پہ جتنے بھی پروجیکٹس لیتے ہیں ان کے اندر دھاندلیاں کرتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، اور پھر وہی پیسہ الیکشن پہ بھی مودی لگاتا ہے، وہی پیسہ الیکشن کے دنوں میں عوام کو کہتا ہے کہ یہ لو پیسے اور مجھے ووٹ دینا۔ یعنی کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بھارتی فوج کیوں ہر محاذ پہ ناکام ہو جاتی ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے چین ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، ہر جگہ سے بھارتی فوج صرف اسی لیے ہی ناکام ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس سامان نہیں ہوتا ہے، اور ان کے پاس جتنے اعلان کیے جاتے ہیں اتنے ہی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آ کے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ اب وائی کے جوشی نے بھی کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور چینی فوج کو نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح جو فورس میگزین ہے اس کے ایڈیٹر پروین سوامی نے بھی کہہ
دیا کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے, اب جو بھی کرنا ہے چین نے کرنا ہے, کیونکہ آنے والے مہینوں کے اندر تو ہمارا وہاں رہنا ممکن نہیں رہا. تو اب یہ قصہ ختم ہو چکا, اب یہ بات ختم ہو چکی کہ اب بھارتی حکومت, جب مودی کی حکومت, جب بھارتی فوج جو ہے وہ چین کے ساتھ لڑے گی یا چین کو مارے گی یا چین کے ساتھ جنگ کرے گی, یہ سب چیزیں اب بالکل ختم ہونے کے بالکل اینڈ پہ آ گئی ہیں. اور اب آنے والے دنوں میں پوری دنیا دیکھ لے گی کہ لداخ کے اوپر اور گلوان گھاٹی کے اوپر چینی فوج کا قبضہ ہوگا, اور چینی فوج وہاں پر جیسے اب کام کر رہی ہے ویسے ہی کام کرتی رہے گی, اور پاکستان کو نقصان پہنچانے, پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈالنے کے خواب دیکھنے والا بھارت اپنے ہی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا.